ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ بھارت میں بجلی کی بندش کے باعث شہر گورکھپور میں بجلی منقطع ہونے کا سلسلہ کافی دراز ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے موبائل فون اور واٹر پمپنگ چارج کروانے کے لیے پیسے دینے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کم آمدن طبقے کے لیے 50 روپے فی لیٹر تک پیٹرول کا پیکیج کی ہدایت کر دی اور اس پیٹرولیم سبسڈی میں موٹر سائیکل، رکشے کے ساتھ 800 سی سی سمیت چھوٹی گاڑیاں استعمال کرنے والی تمام کم آمدنی والے صارفین کو شامل کیا جا رہا ہے۔ مصر میں شدید معاشی بحران کی وجہ سے لوگوں کو بہت مشکل کا سامنا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے خوراک کا حصول بھی ناممکن ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ریاست کی طرف سے عوام کو چکن کے پنجے پکانے کا مشورہ دیا گیا کہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، جبکہ ان کے ہاں عام طور پر مرغی کے پنجے بلیوں اور دیگر جانوروں کو دیے جاتے ہیں۔ حکومت کے اس مشورے سے عوام میں شدید غم غصے کو جنم دیا ہے کہ اب ہم مرغی کے پنجے کھائیں گے کیا؟ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں ایک اسکیم بنائی جا رہی ہے جس میں لوگوں کے موبائل فونز میں ایک ایمرجنسی الرٹ دی جائے گی اور اس سے موبائل میں سائرن کی آواز کے ساتھ ساتھ فون بھی وائبریٹ ہوگا۔ اس اسکیم کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال یعنی سیلاب، دہشت گردی اور کسی قسم کے بھی حادثے وغیرہ کی صورت میں متاثرہ علاقوں میں موجود لوگوں کو الرٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے ارد گرد کے حالات سے بالکل مفت میں باخبر ہو سکیں۔ اوہایو کی پیکوے کاؤنٹی میں 72 سالہ رونالڈو کو اس کے زیبرا نے اپنے مالک کا بازو غصے میں چبا دیا، یہاں تک کہ وہ علیحدہ ہونے کو آ پہنچا۔ یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پولیس نے زیبرا کو فوری طور پر رونالڈو کی جان بچانے کے لیے گولی مار دی، جس سے وہ موقع پہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سائنسدانوں نے یورپی شہد کی مکھیوں کی 10 کالونیوں کا جائزہ لیا اور یہ دیکھا کہ چھتے کی بڑی عمر کی مکھیاں ناچ رہی ہیں اور چھوٹی مکھیاں ان کو دیکھ کر ان سے سیکھ رہی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 10 روز کی عمر والی شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں سے رقص سیکھتی ہیں، پھر وہ خود اپنے رقص کی ماہر بن جاتی ہیں۔ یہ رقص عام طور پر پھولوں کا رخ، فاصلہ اور اس کا رس لذیذ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ برطانیہ میں سکے بنانے والی سب سے قدیم کمپنی رائل منٹ نے 20 گرام کے سونے کے بار بنائے ہیں۔ اس پہ خانہ کعبہ کے نقش بنائے گئے ہیں۔ ایک بار کی قیمت 1 لاکھ برطانوی پاؤنڈ مقرر کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے متبرک ترین مقام خانہ کعبہ کی خوبصورت شبیہ والے خول بار تیار کیے گئے ہیں۔ ان کی پیکنگ میں بھی خالص اسلامی تھیم استعمال کیا جائے گا۔ یہ ہماری طرف سے عید الفطر کا تحفہ سمجھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیریٹی ایونٹ میں نیلامی کے لیے بھی ان گولڈ بارز کو پیش کرنے کے بعد حاصل ہونے والی وہی رقم ترکی کے زلزلہ متاثرین کی امداد میں خرچ کی جائے گی۔ پاکستان میں 22 مارچ کی شام رمضان کا چاند نظر آنے کا امکان ہے، اس لیے 23 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا۔ تاہم اگر 23 مارچ کو رمضان کا چاند نظر آیا تو 24 مارچ کو رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہوگا۔ امریکا کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے بالکل مطمئن ہیں، اس لیے پاکستان کا جوہری نظام محفوظ ہے، جبکہ پاکستان کو اس وقت دہشت گردی، بجٹ، سیاسی کشیدگی اور معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستان میں موجود بھارتی ناظم الامور ڈاکٹر سریش کمار کا کہنا ہے کہ وہ اسلام آباد میں سبزی کی خریداری کے لیے ایک مارکیٹ گئے تو پیاز کی قیمت 300 روپے کلو سن کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چند روز قبل نئی دہلی میں یہی پیاز ہمیں 20 روپے کلو میں ملے تھے۔ بھکر پولیس کا کہنا ہے کہ داجل چیک پوسٹ پر علی امین کی گاڑی کو تیز رفتاری کی بنا پر روکا گیا، جس کی وجہ سے ان کی پولیس سے تلخ کلامی ہوئی اور وہ چیک پوسٹ پر فائرنگ کرتے ہوئے چلے گئے۔ ان پر ہنگامہ آرائی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب آپ خبروں کے بعد ایک اہم خبر پر تبصرہ سنیں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ عمران خان پر مقدمات کی سنچری، کون سا اہم مقدمہ ہے جس میں سزا ہو سکتی ہے؟ یہ پتہ کرتے ہیں ماہر قانون ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سردار خضر محمود صاحب سے۔ جی پاکستان کے اندر جو ہے، یہ جب انگریز کا قانون آیا تو اس نے قانون کے اندر ایک چیز مینشن کر دی تھی کہ آپ
पुलिस के सामने कोई भी अगर बयान देते तो वो काबिल शहादत नहीं होता है, उस पर सज़ा नहीं हो सकती। उसकी वजह यह थी कि उनका ख्याल था कानून साज जो या जुरिस्ट थे उस वक्त के कि इस रीजन के अंदर झूठे मुकदमा बनाए भी जाते हैं, झूठ बोला भी जाता है। यानी यहाँ तक भी कि जो बंदा डेथ पॉइंट पे होता है वो भी झूठ बोलता है। और इसी तरह की अगर प्रैक्टिस आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के 70 साल में मुखालफिन पर झूठे इल्ज़ामात, झूठे मुकदमात और इस तरह के काम हमेशा चलते रहे हैं। भुट्टो ने परवेज़ इलाही के बाप पे भैंस चोरी का केस कर दिया था। इमरान खान की हुकूमत के अंदर आपको याद होगा कि नून लीग के एक जो जर्नलिस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो घर किराए पे देने का झूठा केस बना दिया था। और ये एक रूटीन की बात है। इमरान खान तक पर जहाँ पे 96 केसेस की बात है, ये बात सच है कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो बोगस बनाए गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब भी जहाँ खुद भी है कि वो कभी भी कानून के दायरे के अंदर रह के बात नहीं करते हैं। वो जब बोलते हैं तो वो देखते नहीं मैं बोल क्या रहा हूँ, उनके पास लिखा हुआ कुछ नहीं होता है, और फिर बदी बोलने की कोशिश करते हैं तो उनके एक एक लफ्ज़ पे भी मुकदमा बन जाता है जो पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद हैं। बाकी रह गया मामला, देखें जो तोशा खाने वाला केस है वो चूँकि उसमें बाकियों में और इमरान खान में फ़र्क ये है कि बाकी जो हैं वो उन्होंने ख़रीदे हैं, ख़रीद के अपने पास रखे हुए हैं। ख़रीद के अपना पास रखना जुर्म नहीं है उस कानून के मुताबिक। मज़े की बात यह है कि वो जो उस असेसमेंट करता है या कीमत लगाता है वो बंदा उसको 2000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, 2000 रुपये फ़ी ट्रिप दिया जाता है। अब जिसको 2000 रुपये ट्रिप दिए जाएंगे वो एक लैम्बोर्गिनी की या BMW की कीमत क्या लगाएगा, उसका क्या आप देख सकते हैं कि उसकी अपनी ज़हनी काबिलियत क्या होगी। बहरहाल बाकी उन्हें ख़रीद के अपने पास रखे। इमरान खान साहब वाली बात में टेक्निकल ये है कि इमरान साहब ने पहले फ़रोख्त की है और बाद में उनकी कीमत अदा की, और ये बात वो ख़ुद तस्लीम कर चुके हैं। और उन्होंने कहा पहले कि जी वो जो मैंने बेचे थे मैंने सड़क बनवाई थी। अब जब इलेक्शन कमीशन में उन्होंने जवाब दिया तो सड़क का जिक्र नहीं था। इसमें उनको बाकायदा सज़ा हो सकती है। इस तरह के जो वो जज वाले मामला है उसमें उनको सज़ा हो सकती है, 4 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, साल की हो, ज़ेबा चौधरी वाला। तो इस तरह के केसेस में उनको सज़ा हो सकती है। और गवर्नमेंट की भी पूरी कोशिश है कि इस तरह गैर गुरकर को सज़ा दिलवाई जा सके और नाइल करा दिया जा सके।